الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ خالق کائنات نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں یہ دوست جنہوں نے آج کی اس حسین پر رونق محفل پاک کا اہتمام کیا۔ دعا گو اللہ کریم ان کی سجائی ہوئی اس محفل کو، ان کے چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، آمین۔ آپ سب احباب جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں آج کے پروگرام کی شرکت پر، میں سب احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا گوں رب کریم سب دوستوں کا آنا، بیٹھنا اور خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہو آمین۔ وقت بندے کا گزر جاتا ہے مگر آپ یقین کریں وقت اچھا وہی ہے جو یاد خدا اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر جائے، سبحان اللہ۔ احباب آپ یقین کریں اگر اس گھڑی ہم یہاں نہ ہوتے، ہم نے کہیں ہونا تھا۔ محفل پاک میں آنے سے پہلے بھی ہم کہیں تھے، محفل پاک جب ختم ہوگی تو پھر بھی ہم اپنے اپنے گھروں کی طرف جائیں گے۔ اس کریم کا کتنا کرم ہے، سارا دن اب سے تھوڑی دیر پہلے تک ہماری کچھ کی کچھ مصروفیت تھی، اس نے تمام مصروفیات میں سے نکال کرنا اپنی اور اپنے محبوب کی یاد کی مصروفیت میں مصروف کر دیا ہے ہمیں۔ اللہ، اس نے لا بٹھایا ہمیں، کہندا ہوں مینوں یاد کیتی جا۔ ہاں 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 ہاں، یہ کوئی تھوڑی دولت نہیں ہے، اس کی یاد کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ جب بھی آپ کو ایسی نعمت نصیب ہوا کرے نا تو فوراً سے پہلے اللہ کا شکر پڑھ دیا کرو۔ اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو تو میں اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا، سبحان اللہ۔ اور یہ مہینہ تو بڑا برکت والا مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب شہر اللہ، کہ فرمایا رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ ہاں ہاں ہاں، پھر بولو سبحان اللہ۔ رجب کس کا مہینہ ہے؟ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے زارے اللہ کے ہیں، لیکن فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا شعبانو شہری، فرمایا شعبان مجھ مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا رمضان شہر و امتی، فرمایا رمضان خاص طور پر یہ میری امت کا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی شب
یہ اس مہینے میں سرکار کو معراج نصیب ہوا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں میں جب معراج کی شب میں جب جنت کی سیر کر رہا تھا تو وہاں میں نے ایک نہر کو دیکھا. اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا. اللہ اکبر، کتنی پیاری نہر ہوگی وہ. فرمایا جبریل، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہر کیسی ہے؟ عرض کی محبوب، یہ نہر جو ہے نا، اس نہر کا نام ہے رجب. کیا ہے بلا؟ بولو نا. اوئے ہوئے ہوئے. نوجوان بچوں، ہمارے بچوں کو تو یہ باتیں ساری ذہن سے اتر گئی ہیں، کیونکہ ان کو صرف پب جی یاد رہ گیا، گپیں یاد رہ گئی، یا وہ آج کل وہ میچ کیا کہتے ہیں اسے جو چل رہے ہیں میچ ہیں، پی ایس ایل. انہیں پی ایس ایل یاد ہے، اور ان بچوں کو اپنے کرکٹ کے پلیئرز اور اس کے اوپر کمنٹس دینے یاد ہیں، اور یہ یاد نہیں کہ بھئی اسلام کیا بتا رہا ہے. سبحان اللہ، کہ یہ کون سا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہم کو کیا کرنا ہے. آپ یقین کریں، میں عمرہ شریف ادا کرنے گیا تو اب وہاں پر پہلے سعودی عرب کے اندر بین تھا، جدہ، مکہ مکرمہ، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ سعودی عرب میں کہیں نہیں جانے دیتے تھے. اب پورے سعودی عرب کے اندر عمرے کا زائر زیارتوں کے لیے جا سکتا ہے. تو مجھے دوست نے لے گئے وہاں پر، بڑی خواہش تھی ایک عرصے سے. تو میں نے انہیں کہا کہ یار مجھے بی بی حلیمہ سعدیہ دے پنڈ تے وکھاؤ ذرا. ہاں، ہم وہاں پہنچ گئے تو دوست خیر لے گئے مجھے. بڑا پیارا علاقہ، اللہ تعالیٰ سب کو زیارت نصیب فرمائے، کہو آمین. ہاں، تو احباب پہاڑی علاقہ تھا. ہوتے ہوتے الحمدللہ ہم وہاں پہنچ گئے، وہاں زیارت کی، الحمدللہ نوافل ادا کیے، اور رسالت معصوم کی بارگاہ میں ناز شریف کا وہاں نذرانہ پیش کیا. بڑے پیارے مناظر. اس کے بعد ہم وہاں سے اترے اس درخت مبارک کی زیارت کے لیے جہاں حضور کا شق و صدر ہوا کہ جبریل امین نے آ کر تشریف لائے، سینہ مبارک شق کیا، اور پھر ایک لمبا اس پہ موضوع بیان ہے. تو میں نے کہا اس درخت کی زیارت کرتے ہیں، تو ہم اس کی تلاش میں نکلے. میرے ساتھ بھی ساتھی تھے. آپ یقین کریں، ایک نوجوان بچہ، اس کے ساتھ ایک ڈرائیور ہو، اور اس نے بڑا پیارا سفید لباس پہنا ہوا اس بچے نے، اور اس نے گاڑی آ کے نا، جہاں ہماری گاڑی تھی یا پھر اس لڑکے نے گاڑی آ کے رکوائی، تو وہ ایسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہاں آ کے کھڑا ہوا. تو میں نے پوچھا، اس نے ہمیں سلام کیا، خیر خیریت ہوئی. تو میں نے کہا بھئی آپ کہاں سے ہیں؟ کہتا ہے میں انڈیا بمبئی سے آیا ہوں. تو میں نے کہا ادھر؟ کہتا ہے میں نے نیٹ پہ سرچ کیا تھا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ پاک یہاں ہے، بکریاں یہاں چراتے رہے، اماں حلیمہ کے پاس یہاں رہے. کہتا نیٹ میں نے سرچ کیا ہے، میں اس کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں. کہتا میں راستے میں دیکھتا آیا تو مجھے کوئی بندہ نہیں ملا. میں نے کہا کوئی ملے چلو میں اس سے پوچھوں، راستہ پوچھوں، کوئی مجھے گائیڈ کر دے. ایک دو جگہ رکا ہوں تو ان کو میری زبان سمجھ نہیں آتی تھی. کہتا میں نے ابھی حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں تو آپ کا نقش پا ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، تو میری دستگیری فرمائیے.
کوئی بندہ مجھے مل جائے جو مجھے یہ بتا سکے کہ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارکہ جو ہے وہ یہاں گزرا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے کیسے عاشق لوگ ہیں جس کے سینے میں حضور کا عشق آ جاتا ہے نا, آپ یقین کریں اس کی رغبت پابجی میں نہیں جاتی. وہ نیٹ پہ گندے پروگرام نہیں دیکھتا, اس کو ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کہ تیرا آستاں جو نہ مل سکا, تیری راہ گزر پہ جبیں سہی, مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے آقا, جو وہاں نہیں تو یہاں صحیح. وہ ہر وقت تلاش مصطفیٰ میں پھرتے ہیں. احباب, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ رجب کیا ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور احباب, جبریل امین سے جب پوچھا جبریل یہ کیا ہے, عرض کی یا رسول اللہ یہ نہر رجب ہے. اچھا تو اس کا پانی کس کو ملنا ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا پانی یہ خاص طور پر آپ کی امت کے لیے مخصوص نہر ہے. اے امت مصطفیٰ, اپنی عظمت کو پہچانو, کائنڈلی اپنا وقت برباد نہ کیا کرو. یہ آپ کی امت کے لیے مخصوص ہے. یا رسول اللہ اس کا پانی اس کو نصیب ہوگا جو رجب کے اندر روزے رکھے گا. جو رجب میں روزے رکھے گا, اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اس کو میں اس رجب نہر کا پانی پلاؤں گا. پانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو احباب, وہ نہر کہاں پر ہے بھلا؟ جنت میں ہے. نہر کہاں ہے؟ جنت میں ہے. یعنی وہ جنت میں جائے گا تو اس نہر کا پانی پیے گا. ہاں, کیسا کریم ہمارا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے پیپر ہی آؤٹ کر دیا. آپ کو کیا پتا کہ وہاں رجب نہر بھی ہے؟ مجھ کو کیا پتا وہاں رجب نہر ہے؟ ان علماء کو کیا پتا تھا؟ ان مشائخ کو کیا پتا تھا؟ یہ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے, حضور کا کرم ہے, یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. سبحان اللہ ہے. حضور نے ایک ایک چیز کے پردے کھول کے رکھ دیے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. احباب, حضور سرکار فرماتے ہیں میں جنت میں تھا تو جنت کے اندر میں نے دیکھا. یا رسول اللہ کیا دیکھا آپ نے؟ فرمایا مجھے قدموں کے چلنے کی آہٹ فیل ہوئی. میں نے کہا جبریل ہے. جی یا رسول اللہ, یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے جنت کے اندر جا رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا. قیامت بپا ہوگی نا, سب کے جب اعمال تولے جائیں گے, میری بات پہ غور کرنا ذرا, سب کے اعمال تولے جائیں گے. ایک تو وہ ٹیم ہے نا جن کے اعمال تولے جائیں گے. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. یعنی ایک وہ طبقہ اعمال تولے گئے, نیکیاں بڑھ گئیں, جنت بدی بڑھ گئی, جہنم فاصل ہوں گے. اب جو جنتی طبقہ ہے نا, جو جن کے اعمال پورے ہو گئے, نیکیاں پوریاں ہوگی, نمازیں پوری, روزے پورے, صدقے پورے, خیراتیں پوری, اور ان کے گناہوں پہ نیکی حاوی آ گئی, ان کو رب کریم بھیجتا جائے گا کہ تم جنت جاؤ جنت جاؤ جنت جاؤ. تو جس وقت ان کو ٹکٹ مل رہے ہوں گے تو حضور کہاں ہوں گے؟ سرکار تو وہیں تشریف فرما ہے, فیصلہ تو وہاں ہو رہا ہے, فیصلہ وہیں ہو رہا ہے, حضور وہیں پر ہوں گے. اب یہ جنت جا رہے ہیں تو پھر یہ سب سے پہلے یہ جنت چلے جائیں گے. یہ ہے حساب کتاب والے. اس سے پہلے ایک طبقہ ہوگا جن کا کوئی حساب نہیں, کوئی حساب نہیں, بغیر حساب کے فرمایا جنت جاؤ. بغیر حساب کے جنت جاؤ. اور ان میں بغیر حساب کے جو جنتی ہوں گے جن کا کوئی پوچھ پریت نہیں,
ہائے ہائے دعا کرو پوچھو ہوئے ہی نا کہو آمین دعا کرو پوچھو نہ ہوئے ان بطش ربک لشدید اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابہم ڈرو اس دن سے جس دن لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا بڑا سخت دن ہے دعا کرو حساب نہ ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بغیر حساب و کتاب والے جو لوگ ہوں گے ان میں ایک ایسا طبقہ ہوگا جو ہر وقت لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوگا ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر کھانا کھلا رہا ہے دیوانوں آج ہمارے گھر آواز تھوڑی سی اونچی کروانا آج ہمارے گھر اگر ہمارے گھر کوئی گیسٹ آ جاتا ہے نا ہمارا موڈ بڑا خراب ہو جاتا ہے اور خاص طور پہ جب سے یہ مہنگائی زیادہ بڑھی ہے تو ہمارے گھر اگر کوئی سسرال کی طرف سے آ جائے تو ہمارا موڈ خراب اور اگر کوئی اور ایسی کوئی ٹینشن آ جائے ہم پریشان اب اس کو روٹی کیسے کھلائیں ٹینشن نہ لیا کرو یہ روٹی کھلانا جو ہے نا اس کا بڑا اجر و ثواب ہے یہ تھوڑی بات ہے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں جب تول لگا ہوگا نا اس بندے کو تول پہ نہیں کھڑا کرنا او دیوانوں 1 بائی 1 ایک ایک کر کے حساب ہوں گے ایک ایک کر کے پتہ نہیں کتنی لمبی کیوں ہوگی ہائے ہائے وہ سورج سر پہ کھڑا ہوگا زمین تپی ہوگی لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اور اتنی لمبی کیوں اتنی لمبی قطار لگی ہوگی اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اتنا لمبا طویل پتہ نہیں ہماری باری کب آئے گی چلو نجات کا پروانہ مل ہی جائے ہم اپنے باری کا انتظار کریں گے 1 بائی 1 ایک ایک کا تول لگ رہا ہے اعمال تولے جا رہے ہیں اس کا دفتر لاؤ اس کی فائل لاؤ اس کی فائل لاؤ اس کی فائل لاؤ پھر فیصلہ ہوگا تو پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد ہمارا نمبر آئے گا اتنی دیر میں تو ہمارا کام ہو جائے گا صدقے جائیے اپنے نبی تو آقا نے راستے بتا دی یہ راستہ ہے تو اس راستے پہ عمل کر لے بغیر حساب کے اللہ سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ جا کے بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ ہائے ہائے اب وہ کھانا کھلانے میں کیا ہے بھئی ضرور اس کو ہم نے بروسٹ کھلانا ہے ضرور ہم نے چرگا کھلانا ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں آپ کے پاس جو ہو نا آپ کھلا دیا کریں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سالن پکاؤ تو شوربہ بڑھا دو تو یا رسول اللہ کس لیے فرمایا ہو سکتا ہے تیرے گھر میں کوئی مہمان آ جائے ہو سکتا ہے کوئی آ جائے اور وہ آ کر یہ کہے ہمارے گھر آج سالن نہیں پکا تھوڑا سا سالن تو دے دو تو کم از کم اس کو سالن دے سکے اور خاص طور پر اگر کبھی کوئی یتیم کوئی مسکین کوئی بیوہ کوئی اگر ایسا فرد آ جائے اس کو انکار کبھی مت کرو اس کو کھانا کھلا دو اور کھانا کھلا کے اس کے تھینکیو کا انتظار نہ کیا کرو ہم کہتے ہیں دیکھ میں نے اس کو اتنا کھلایا ہے اتنا اس کو نوازا ہے ایسا کوئی ناشکرا کمینہ انسان تھا تھینکیو تک نہیں کیا شکریہ ادا نہیں کیا یاد رکھو اگر آپ نے صرف اور صرف ریٹرن میں تھینکیو کے لیے آپ نے کھانا کھلایا تو قیامت کے دن وہ انعام نہیں ملنا جس انعام کی خاطر آپ نے سارا عمل کیا جب آپ قیامت کو جائیں گے آپ کہیں گے مولا میں نے کھانا کھلایا وہ فرمایا تو نے تو تھینکیو کے لیے کیا تھا شکرن وہ شکرن کرا دیا میں نے تھینکیو کرا دیا تو یا اللہ یہ میں تو اتنا عرصہ لوگوں کو کھانے کھلاتا رہا لوگوں کو تو بھیج رہا ہے میں اللہ فرمایا یہ ان کو بھیج رہا ہوں جنہوں نے لنگر میرے لیے کھلایا تھا میرے لیے سبحان اللہ سبحان کس کے لیے بلا
اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. ہاں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں گے. بات سمجھ رہے ہیں نوجوانوں؟ پیار آپ بھی کرتے ہو، لیکن یہ سوچو کہ یہ پیار کا میرا رشتہ اللہ کے لیے یا نفس کے لیے. آپ یقین کریں ایک بڑی خوبصورت محفل سجی ہوئی تھی میرے اسی دورے کے دوران. کراچی شہر میں بیٹھا تھا، تازہ عمرہ کر کے اسی دن میں آیا ہوں، پروگرام تھا میرا. دو نوجوان آ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے جی میرا بھائی بنا ہوا ہے تو دعا کریں ہماری یاری سلامت رکھے. آپ یقین کریں میں نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ اس لڑکے نے مجھے کہا، جب میں نے اس کی طرف توجہ کی اتنا دکھ ہوا کہ جس کو بھائی کہہ رہا ہے اس کے ساتھ ناجائز اس کا رشتہ ہے اس بندے کا. اور پھر ایک درویش بندے سے دعا کرانے آیا کھڑا کہ دعا کرو ہمارا یہ گندا رشتہ ہائے قائم رہے. کہا میں نے بھی فرینڈشپ قائم کی ہے، اسکول فیلو، کالج فیلو، یونیورسٹی فیلو، یا جہاں جاب کرتا ہوں وہاں کے میرے فرینڈز ہیں احباب. ایک ہے ذاتیات کے لیے رشتہ، ایک ہے نفس کے لیے رشتہ، ایک ہے رب کے لیے رشتہ. کس کے لیے بھلا؟ بولو بولو نا. اللہ کے لیے رشتہ. سنو فرمایا ایسا رشتہ ہو اٹھے تو اللہ کے لیے، بیٹھے اللہ کے لیے. ایک دوست کو تمنا ہوئی ہے میں اپنے دوست سے جا کے ملوں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اچھا وہ جو دوست جب مل بیٹھے، اب چونکہ رشتہ اللہ کے لیے، رشتہ اللہ کے لیے، اب جب انہوں نے وہاں بیٹھ کر گپ شپ لگانی ہے تو اس میں کیا نفس کی بات آنی ہے؟ وہ منڈا کداں دا ہے، وہ کڑی کداں دی ہے، آج کل سیاست دا کی ہو رہا ہے، آج فلانے دا کی ہو رہا ہے. نہیں، یہ بک بکیاں نیچے ہے، اسے پتا ہے اس کا فائدہ نہیں. وہ تو ہمارا تیرا رشتہ اللہ کے لیے ہے. آؤ بیٹھ کر دونوں دوست نوافل آج پڑھتے ہیں، آج سارا دن قیام میں گزاریں گے، آج شب قرآن کی تلاوت میں گزاریں گے، آج بیٹھ کر اللہ ہو کریں گے. سبحان اللہ. یہ پیر اور مرید کا جو رشتہ ہے یہ اللہ کے لیے ایک دوستانہ ہے، ایک فرینڈشپ ہے. مرید پیر کا اور پیر مرید کا ایک فرینڈ ہے، دوست ہے. اور ان دوستوں کا دونوں کا رشتہ جو آپس کا ہے وہ ذاتیات اور نفس کے لیے نہیں، خدا کی قسم یہ اللہ کے لیے محبتوں کا رشتہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. سبحان اللہ. اپنے گھر کو چھوڑ کر آنے والوں، خرچ کر کے آنے والوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دوست نکلے، ایک دوست اپنے دوست سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ اجازت ہو تو میں اس سے 2 باتیں کر لوں. اللہ نے بھیج دیا جاؤ بات کرو اس سے. جب بات کی اس سے کہا کس لیے جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں دوست سے ملنے جا رہا ہوں. کہہ رہے تیرا اس سے کیا رشتہ ہے؟ کوئی کاروباری تعلق ہے؟ اس نے کہا نہیں. کوئی تیرا ریلیٹیو ہے؟ وہ بلڈ ریلیشن ہے؟ کہتا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں. تو کس لیے جا رہا ہے اس کے پاس؟ کہتا ہے میرا اس کے ساتھ رشتہ اللہ کے لیے، میں اللہ کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں، اللہ کے لیے. کیوں کہ جب ہم دونوں مل بیٹھتے ہیں تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس باتیں سن کر میرے دل میں اللہ کی محبت اور بھڑک بھڑک اٹھتی ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے اسے بتاتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، تجھے مبارک ہو، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم تجھے مبارک دیتے ہیں، اللہ نے تیرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر کے تجھے داخل جنت کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سنو فرمایا یہ تو بخشش کا پروانہ یہاں ہے، اور قیامت کے میدان میں جب لوگ لمبی کیو لگا کے کھڑے ہوں گے، اپنی باری کا
انتظار کر رہے ہوں گے کیا خبر جنت جاتا ہوں کہ جہنم جاتا ہوں. اعلان ہوگا وہ لوگ جو اللہ کے لیے پیار کرتے تھے. ادھر آ جاؤ, ایک طرف ہو جاؤ. وہ جماعت آ جائے گی, سنو کہ جی مولا تم سے کوئی حساب نہیں ہونا, تم جنت چلے جاؤ. کہاں جاؤ بولو نا, اور تم جنت چلے جاؤ, جنت چلے جاؤ. اور حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ جنت میں جائیں گے نا احباب, تو جنت کے اندر ان کو عام جگہ نہیں ملنی, جنت میں خاص جگہ پہ وہ لوگ بیٹھے ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ فرمایا اونچی جگہ پہ. فرمایا ان کی پیشانیوں سے نور چھن رہا ہوگا, نور نور. ہائے 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 ہائے. اب آپ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے جن کے رشتے اللہ کے لیے پھر ان کا گورا چٹا ہونا شرط ہے. ایسے ایسے بھی درویش ہیں جن کے رنگ بڑے پکے ہیں, یعنی کہ اتنے گورے چٹے نہیں ہیں. تو جب نور چھنے گا, روشنیاں نکلیں گی, تو یہ تو بڑے پکے کالے رنگ کا بندہ ہے. وہ جس وقت اللہ نے اس کو جنت کا جامہ پہنانا ہے نا, اس کے چہرے کے انوار بدل جانے ہیں. سبحان اللہ. نور چھن رہا ہوگا, اور وہ کہاں ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا بلندیوں میں بیٹھے ہوں گے. 70,000 دریچوں میں سے نور کی کرنیں ایسے چھن چھن کر اہل جنت کو منور کر رہی ہوگی. اوئے 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 اوئے, اللہ اکبر. 70,000 دریچوں میں سے اتنا نور وہاں سے اہل جنت کو منور کر رہا ہوگا. اور میرے آقا نے فرمایا اہل جنت نکلیں گے. کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کی پیشانیوں سے اتنا نور چھن رہا ہے کہ اہل جنت منور ہو رہے ہیں؟ اور سرکار فرماتے ہیں وہ جب نکلیں گے ان کی تلاش کے اندر, اللہ اکبر کیا منظر ہوگا. کہیں گے یا اللہ ایڈے سونے درویش, ایڈے سونے درویش بیٹھے ہیں یا اللہ, یہ کون ہیں؟ یہ نبی ہیں؟ پھر کہیں گے نا نبی تو وہاں ہیں, یہ رسول ہوں گے, رسول تو وہاں ہیں. پھر کون ہوں گے؟ یہ صدیق ہیں, صدیق تو وہاں ہیں. یہ شہید ہیں. یعنی جنت بہت بڑی جگہ کا نام ہے, بہت بڑی جگہ کا, کوئی چھوٹی سی جنت نہیں ہے میرے بھائیوں, بہت بڑی جنت ہے. یہ صدیقوں کی جگہ, شہیدوں کی جگہ, رسولوں کی جگہ. سبحان اللہ. وہ تو وہاں ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ لوگ ان کی تلاش میں نا, ادھر دیکھو, ان کے پاس جائیں گے, ان کو بڑے غور سے جا کر دیکھیں گے. جنتی لوگ جب غور کریں گے نا جا کے, ہائے 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 ہائے, غور کریں گے, ان کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا پڑھیں گے المتحابون فی اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے پیار کیا کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نوجوانوں تمہیں دعوت فکر دوں گا, کائنڈلی آپس کے غلط رشتے مت پیدا کرو کہ یہ میری کزن ہے. یہ کزن کا لفظ خراب ہو گیا, برباد کر دیا لوگوں نے. کزن کزن کہہ کے رشتے اندر کچھ ہو رہے ہیں. خدا کے لیے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مجھ کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے وہ مجھ مصطفیٰ سے جنت کی بشارت لے لے. بشارت. سبحان اللہ, اللہ سبحان اللہ, اللہ. کیسا رشتہ ہے. اچھا اب یہ وہ طبقہ ہے جو بغیر حساب و کتاب کے کہاں جائے گا بھلا؟ جنت جائے گا. اب میں بات کو اختصار کی طرف لے جاؤں تو یہ سارے کے سارے ٹکٹ جنت کی لے کر جنت کے اندر نہیں جائیں گے, اندر نہیں جانا. یہ جنت کے دروازے پہ سارے کھڑے ہوں گے. سارا لشکر آدم صفی اللہ, حضرت نوح نجی اللہ, جناب ابراہیم خلیل اللہ, جناب اسماعیل ذبیح اللہ, جناب یوسف صدیق اللہ, جناب موسیٰ کلیم اللہ, جناب عیسیٰ روح اللہ. 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء و رسول اپنی امتوں کے ہمراہ, ایمان والوں کے ہمراہ وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ جنت کے
دروازے پہ کھڑے ہوں گے، ہائے جنت میں کوئی نہیں جا رہا. اور لوگوں سنو، جنت میں کوئی نہیں جا رہا. ٹکٹ جنت کا مل گیا. وہ طبقہ کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جس کو جانا تھا، ارے وہ بھی وہاں پر دروازے پہ ویٹنگ میں کھڑا ہے. اور جو حساب کتاب کر کے آیا وہ بھی قطار میں کھڑا ہے، انتظار کیا جا رہا ہے دروازہ کب کھلے گا، اندر کب جائیں گے. اتنی دیر میں محشر کا سارا معاملہ کمپلیٹ ہوگا. جب کمپلیٹ ہوگا تو پھر رب فرمائے گا، حبیبہ چل لیتے دیوانے تیرا انتظار کرن لگے نے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب جاؤ، پھر حضور جائیں گے، پھر حضور جائیں گے. اور جس وقت سرکار کی سواری اندر داخل ہوگی، پہلے میرے آقا جائیں گے تو جنتی جنت میں جائیں گے. اب سرکار کو تو پتا ہے پہلے میں نے جانا ہے جنت کے اندر ہیں. اب جنت کے اندر قدموں کی آہٹ آ رہی ہے. میرے آقا ٹھہرے، فرمایا جبریل. جی یا رسول اللہ. عباس صاحب سارے دن کام کیتا ہے. ہائے ہائے ہائے، میں بخار میں بیٹھا ہوں اس وقت بھی، لیکن میں آن ڈیوٹی ہوں. جڑے ادھر ادھر دیاں گلاں تیرے کانے پھوکی کرن نا، اسی نہ سنی کر. ہاں وہ گل سنی کر جیڑی گل سجنا نال پیار ودا چھڑے. ہاں میں ایک گل کی تھی، ایک بندہ ہی تو اسے ٹائم اٹھ کے باہر نکل گیا. جی میں یار کوے اویں کرنا ہے. ویکھیا یہ تواڈے بیلی نہیں ہیں. پوچھا بولو سبحان اللہ. نہیں پھر بولو سبحان اللہ. نہیں دائیں ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ. سجاد ہے صحیح، پہلے تو یہ دسو. اللہ سلامت رکھے، اچھا کو سبحان اللہ. نہیں پھر بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. اب سنو، کوئی آگ کھلی ہے؟ آگ کھلی ہے؟ ماول تک واللہ آنا طریق المدینہ. ماول تک. یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے جنت میں جا رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. فرمایا یہ قدموں کی آہٹ نہیں آ رہی؟ کہ تو یا رسول اللہ یہ آہٹ، ہاں یہ تو آپ کا غلام بلال ہے. یہ آپ کا غلام کون ہے؟ یہ تو بلال ہے. اور جو بلال جو ہے نا، یہ ہاشمی نہیں ہے، ہاشمی نہیں ہے، غلام ہے. یہ بنو تمیم کا نہیں ہے، بنو خزہ سے تعلق نہیں اس کا. یہ عربیون نسل نہیں ہے. میری بات سمجھنا ذرا، عربیون نسل نہیں ہے. اور سنو، یہ گورا بھی نہیں ہے، گورا نہیں ہے، گورا نہیں ہے. اور سنو، یہ امیر بھی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے پیسے کے بلبوتے اس کو اتنا قرب نصیب ہو گیا ہو. یہ تو غلام ہے، ابن غلام ہے، ابن غلام ہے. اور یہ کالا، سیاہ کالا، اور ظاہری طور پر تو کوئی فیس پہ کوئی اٹریکشن نہیں، کوئی بیوٹی نہیں. اور حسب نسب تو میں نے آپ کو بتایا، یہ عربی و نسل نہیں. کمال ہے میرے نبی کا کہ عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ، امیر کو غریب پہ، غریب کو امیر پہ. فرمایا کوئی برتری حاصل نہیں. تو یا رسول اللہ برتری کا کوئی معیار، کوئی سٹینڈرڈ ہوگا؟ فرمایا ہاں. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں تقوی میں بلند تر پایا جاتا ہے. سبحان اللہ. سب کو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اچھا بولو سبحان اللہ. یہ جو ہمارے ہاں ہے نا، ہم فوراً اپنی کاسٹ سے تعارف کرواتے.
ہم سمجھتے ہیں کہ میری کاسٹ اونچی ہے، اس کی نیچے ہے. اگلا بندہ جب سنتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں ان کی میں دساں اتشاہ جی آ کے بیٹھے نے. ہائے 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 عمل. اس کو دیکھو نا، بتا دیا کہ یا رسول اللہ اس کی اتنی خوبی کہ چلے مکے کی گلیوں میں اور آواز جنت کی گلیوں میں آئے تو کرتا کیا پھر رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ مکے کی گلیوں میں اللہ کا ذکر کرتا پھر رہا ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں، اللہ کے ذکر سے غفلت کرنے والوں، وہ خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو. جو اللہ اللہ کرتے ہیں خدا کی قسم چلتے یہاں ہیں، آوازیں وہاں آتی ہیں ان کی، وہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں 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 ہاں. سبحان ایک تم ذکر نہیں کرتے، اوپر ذکر کرنے والوں کو تانے بھی ساتھ دیتے ہو. ہاں 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 ہاں. انہیں تو ذر اللہ کرنی آتی ہے. میں تو گورنر پنجاب کا بننے والا ہوں، مجھے منسٹری ملنے والی ہے. ٹھوٹتی تینوں منسٹری لبڑی ہے. اگر تجھے منسٹری مل جائے، باقی منسٹروں کے حال نہیں دیکھے. پہلے وہ گورنمنٹ تھی تو یہ اندر تھے، اب یہ ہیں تو وہ اندر ہیں. ایک دن یہاں کرسی پہ تو اگلے دن ادھر. مگر خدا کی قسم جو اللہ اللہ کرتے ہیں نا، مصلیوں پہ بیٹھتے ہیں، رب کریم جو ہے ان کی عزت کو ذلت میں نہیں بدلتا. سبحان اللہ. اور سنو، غلامان رسول کے عروج کو زوال نہیں ہے. کس لیے کہ غلامان مصطفیٰ گلشن مصطفیٰ کے پھول ہیں. سبحان اللہ انہیں نگاہ مصطفیٰ کے ساتھ پانی نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. جس گلشن کو مصطفیٰ خود سیراب کریں اس کو خزاں، اسے خزاں نہیں آتی. خدا کی قسم اسے بہار ہی بہار نصیب ہوتی ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک تو تم سے ذکر نہیں ہوتا، اوپر ذکر کرنے والوں پہ فتویٰ سازی کرتے. کیا ہے جی باجی، ان کو تو باجی ایسے کرنے آتا ہے. چل 40 دن ساڑی نقل اتار کے جلی مار کے ویکھ لیں. 40 ڈیز کیا بلا 40 ڈیز تو بھی توڑی میں ہلا کے ذکر کر کے وے. خدا دی قسم سواد نہ آوے نا سانو سرے بازار پھانسی دے چڑی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کون ہے یہ؟ آپ کا غلام بلال ہے. کیا کر رہا ہے؟ حضور یا رسول اللہ مکے کی گلیوں میں احد احد کے نعرے بلند کر. احد 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 احد. ہکے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز کہاں آ رہی ہے؟ جنت کی. جنت کی گلیوں میں میرے آقا تشریف لائے. فرمایا بلال جی اور تو سارے تو پہلے بہشتے بڑھیں گا. کہنے محبوبہ کیویں؟ فرمایا سون تو میرے تو اگے اگے جا رہے ہیں، میرے تو اگے اگے. میں جب آگے آنا جنت میں میرے آگے آگے تیرے چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو میرے اگے 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 جا رہے ہیں. یا رسول اللہ میں سب سے پہلے. فرمایا سب سے پہلے جنت میں جائے گا. کہا یا رسول اللہ میں آپ کے صدیق سے. فرمایا صدیق سے پہلے، فاروق سے پہلے، غنی سے پہلے، علی سے پہلے، میری آل سے پہلے، اصحاب سے پہلے تو جنت میں جائے گا. ہائے ہائے ہائے. دیکھا رحمت مصطفیٰ جوش کے اندر ہے. یا رسول اللہ کیا میں آدم سے پہلے؟ فرمایا آدم صفی سے پہلے، نوح نجی سے پہلے، اللہ تمام انبیاء اور رسول سے پہلے تو جنت میں جائے گا. اب جو دیکھا نا رحمت رسول جوش میں ہے. عرض کی یا رسول اللہ ایک بات کہوں؟ کہہ دو. کیا میں آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ آپ جو بار بار فرما رہے ہیں کہ تو سب سے پہلے جائے گا، کیا میں آپ سے پہلے جاؤں گا؟ فرمایا ہاں ہاں تو مجھ سے بھی پہلے جائے گا. یا رسول اللہ میں آپ سے پہلے؟ فرمایا مجھ سے پہلے. کہا وہ کیسے؟ فرمایا جس طرح تو میرا یہاں اس دنیا میں غلام ہے نا، ویسے بھی غلامی کی نوکری جنت میں بھی تو ادا کرے گا. میں جس سواری پر سوار ہوں گا اس سواری کی رسی تیرے ہاتھ میں ہوگی. تو غلام بن کر پہلے جائے گا، میں آقا بن کے بعد میں جنت میں جاؤں گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت،
نعرہ حیدری. اللہ اکبر، بولو سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، یہ حضور کی غلامی کا نتیجہ ہے. حضور کی، بولو نا، یہ غلامی رسول کا نتیجہ ہے احباب، غلامی رسول کا. کھڑے ہوں گے پب جی کھیلنے والے پریشان ہو کے، ساڈا کی بنے گا. کھڑے ہوں گے گندے رشتے بنانے والے، ہائے ہائے ہائے. وہاں ٹن خاں کھڑے ہوں گے، ڈرگ کی استعمال کرنے والے کھڑے ہوں گے، سٹاکسٹ کھڑے ہوں گے پریشان ہو کے. کیا بات ہے، ہمارے لیے کیا آرڈر ہے؟ کہ تم سٹاکسٹ تھے، مال روک کر رکھتے تھے، میرے بندے بھوک سے بلکتے تھے اور ان کو روٹی نہیں ملتی تھی. تم وہ لوگ تھے جنہوں نے چاول کو سٹاک کر دیا، آٹا سٹاک کر دیا، گھی سٹاک کر دیا، چینی سٹاک کر دی کہ اس کا ریٹ بڑھے گا تو دیں گے. تم نے میری مخلوق کا خیال نہیں کیا. کیا تم نے سنا نہیں؟ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. کیا تم نے سنا نہیں تھا؟ الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری میرا کنبہ ہے. تم نے میرے کنبے کا خیال نہیں کیا. یتیم تڑپ رہے تھے، مسکین تڑپ رہے تھے، تم نے روٹی تک نہیں دی. آج مجھ سے بہشت لینے کے لیے آ گیا ہے. یا اللہ مجھ کو بھی بغیر حساب و کتاب کے ان میں داخل کر دے. کہا نہیں، تیرا حساب ہوگا، تجھے بعد میں بھیجیں گے. یہ تو وہ جا رہے ہیں جنہوں نے تول نہیں لگایا، جنہوں نے بلکہ اپنے لنگر خانے کھول کے رکھ دیے. سبحان اللہ، آئے ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اوئے اللہ اکبر. کہتے ہیں امبالے شہر کے اندر قحط پڑ گیا. توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی، اس نے جب دیکھا نا کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اس پیر کامل نے کیا کیا؟ اس نے لنگر کے اہتمام کیے. لنگر کا اہتمام کر کے کہتا ہے پورے شہر والوں کو صبح بھی روٹی آستاں پہ کھاؤ، شام کو بھی آستاں پہ. ہم کہتے ہیں میں کھا جاواں جگ مر جاوے. تجھے کتنا مفاد ملے گا سٹاک کر کے؟ آج جس کے پاس 10,000 روپیہ جمع ہوتا ہے، 20,000 جمع ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تھوڑا سا مال سٹاک کر لو. پھر ویٹ کرتا ہے، جیسے ہی ریٹ اچھا ہوا پھر اس کو سیل آؤٹ کر کے لے لیا. ابھی پیٹرول والوں کو دیکھ لو، کہتے پاکستان کی تقدیر نہیں بدل رہی. کیا سارے دکھ پاکستان کے لیے ہیں؟ کیا ساری ٹینشنیں پاکستان کے لیے ہیں؟ یہ زلزلے ہماری قسمت میں ہیں، یہ سیلاب ہماری قسمت میں ہیں، اکانومی ہماری تباہ ہو گئی. آسمان سے فیصلے نہیں آئے، یہ ہمارے لکھے ہوئے فیصلے ہیں، ہمارا کرتوت ہے، ہمارے اعمال ہیں. یہ ایک پیٹرول پمپ والا شخص، اس کو رج نہیں آئی، اس نے کیا کیا؟ پیٹرول کو روک دیا. مخلوق پریشان ہے، کسی نے جنازہ پڑھنا ہے، کسی نے بیمار کو پہنچانا ہے، کسی نے کسی کی عیادت کرنی ہے، کوئی اپنے روزگار کی تلاش میں جا رہا ہے، کوئی اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے. وہ نکمو، تم نے پیٹرول روک کے رکھ دیا کہ تاکہ ریٹ بڑھے گا تو ہم پیٹرول کو مارکیٹ میں لے کر آئیں گے. اور جس قوم کی بے حسی کا یہ عالم ہو جائے، کیا اقبال کہہ گئے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. جو قومیں اپنے حالات خود نہیں بدلنا چاہتی، اللہ ان کے حالات کو کبھی نہیں بدلتا. ہر بندہ مفادات کی جنگ کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے پاکستان دن بدن نیچے گرتا چلا جا رہا ہے. خدا کی قسم، آج بھی جو اللہ کے لیے رشتے، اللہ کے لیے محبتیں، اللہ کے لیے چاہتے، اللہ کے لیے لنگر خانے، سبحان اللہ، اللہ کے لیے محفلیں، سبحان اللہ، اوئے ہوئے ہوئے، اللہ ان کو بے بہا دے رہا ہے. ہاں 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 ہاں، اللہ انہیں محتاج نہیں کرتا. یہ غلام ہے، اور غلامی رسول تقاضا کرتی ہے. آپ سٹاکسٹ پوچھیں، کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں. تھو ہے تیرے اوپر، تو عاشق رسول ہے؟ عاشق رسول تو عثمان غنی ہے، مدینے میں قید پڑا ہوا ہے، لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلہ جب آیا نا، اہل مدینہ تاجر، مدینے کے تاجر اکٹھے ہو کے ریٹ لگا رہے ہیں.
آپ میں سے کئی تاجر حضرات بیٹھے ہیں، ریٹ اس وقت اپ جاتا ہے جب مال کم ہو، ڈیمانڈ زیادہ ہو، تو چونکہ غلہ تھا ہی نہیں، ڈیمانڈ زیادہ تھی، اب تو ریٹ مرضی کا ہونا چاہیے، تو لوگوں نے ریٹ لگانا شروع کیا۔ عثمان غنی کہنے لگے کاٹے، انہوں نے ان کے مال کا ریٹ لگایا مثال کے طور پہ 10,000 درہم، عثمان غنی کہنے لگے کم ہے، 20 کہا کم ہے، 30 کہا کم ہے، 1,00,000 درہم، آپ نے فرمایا کم ہے۔ تاجروں نے کہا کون ہے جو تجھ کو ہم سے زیادہ نفع دے رہا ہے؟ کہا جتنا تم دے رہے ہو اس سے زیادہ 10 گنا مجھ کو مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا مدینے کے تاجر تو ہم ہیں، کون ہے تجھ کو جو ہم سے زیادہ دے رہا ہے؟ فرمایا وخامہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دکھاؤں؟ ہاں دکھا۔ انہوں نے کہا میں ابھی دکھاتا ہوں کہ مجھے کہاں سے زیادہ مل رہا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور ادھر دیکھنا یوں مدینے والو مدینے والو او مدینے والو آؤ میں عثمان بن عفان تمہیں بلاتا ہوں، اور جس کی جتنی جتنی ضرورت ہو اوے اللہ کے لیے آ کے گلہ اپنے گھر لے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون کرے گا یہ کام؟ یہ وہی کرے گا جس کے سینے میں مصطفیٰ کا عشق ہے۔ عشق یہ جو جگہ جگہ ہم جا کے عشق رسول کی باتیں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں، عشق رسول ہی ہے جو تجھ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ مدینے کے غلہ تاجروں نے کہا عثمان یہی تو موقع تھا پیسہ اکٹھے کرنے کا، اور تو نے موقع گنوا دیا۔ ہم سمجھتے تھے تو بڑا کامیاب ترین تاجر ہے، آج پتہ لگا تیرے میں اندر تو عقل والی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم؟ میرے نبی نے فرمایا ہے جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے رب کریم 10 دنیا میں دیتا ہے 70 آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اعلان کیا تھا؟ مدینے والو، اور مدینے میں تو مومن بھی رہتے تھے، میری بات پہ غور کرنا، منافق بھی رہتے تھے، اور مدینے میں یہود بھی رہتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ تم یہودی ہو ہم تمہیں روٹی نہیں دیں گے، یہ نہیں کہا تم منافق ہو تم کو نہیں دینا، میں نے اس کو دینا ہے جو مصطفیٰ کا عاشق ہے، نہیں، سب کے لیے دسترخوان وسیع ہے، آؤ تم کو ہم دکھاتے ہیں میرے نبی کی رحمت۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ عثمان غنی کے عمل نے بتا دیا کہ نبی کے جو دیوانے ہیں وہ عملی طور پر کردار سر انجام دے کے دکھاتے ہیں کہ ہمارے نبی کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اللہ اللہ، بولو سبحان اللہ۔ نہیں یار جھوم کے بولو سبحان اللہ، پھر بولو جھوم کے سبحان اللہ، ہاں ہاں ہاں، پھر بولو جھوم کے سبحان اللہ۔ آپ کو کوئی بھی دوست مشورہ دینا کہ نہیں انہوں لکال ہے سامان نو، یہ نوٹ خرچ نہ کر، یہ سمجھ تیرا ویری ہے ہی تیرا دشمن ہے، کہ عقل آکے جھگے نو سانب کے رکھ، کہ عشق آکے جھگا بال کے سیکھنا چاہیے ہے۔ ہائے ہائے، جھگا بال کے تیلیلا، جھگا بال کے سیکھنا چاہیے ہے، ہائے، انہیں پرواہ ہی نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ ناکام ہے، یہ ناکام ہے، خدا کی قسم عثمان غنی کی چرچے آج بھی ہیں۔ کتنے تاجر تھے وہ فوت ہو گئے، ان کا کوئی نام نہیں جانتا، اور مصطفیٰ کی نوکر اس غلام کے چرچے، سبحان اللہ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ اور سیاہ کالی رنگت والا بلال حبشی، سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، اس کے عشق کا یہ عالم دیکھو۔ اور معراج کی بات، حوریں صفیاں راستہ کر کے کھڑی ہیں،
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان حوروں کے دستے کو دیکھا نا، اور وہ حوروں کی ایک سردار تھی، بڑی خوبصورت تھی، چونکہ وہ سردار تھی بہت ہی خوبصورت، وہ ادھر دیکھنا اپنے حسن و جمال میں کبھی یوں گردن ڈال، کبھی یوں ڈال، کبھی یوں ڈال، کبھی یوں ڈال، ہاں 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 ہاں۔ جبریل جی یا رسول اللہ، اے کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ حوروں کی سردار ہے۔ ٹھیک ہو گیا، فرمایا سن جبریل، جی محبوب، یہ جو ہے نا یہ فلاں حور، حضور اشارہ یہ میرے صدیق کے لیے ہے، یہ فاروق کے لیے ہے، یہ غنی کے لیے ہے، یہ علی کے لیے ہے، یہ طلحہ کے لیے ہے، یہ زبیر کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، حضور تقسیم فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حوروں کی جو سردار تھی نا، تو میرے نبی نے دیکھا اس کی طرف اور دیکھ کر فرمایا جبریل، کہنے جی لجپالا، فرمایا گواہ ہو جا، اے حور جڑی ہے اے میرے پیارے بلال دے واسطے ہے، بلال واسطے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے۔ نوجوانوں، تم نے زندگی میں بڑے دل لگائے ہوں گے، 6 مہینے کے بعد تمہارا دل ٹوٹ گیا وہاں سے، لائی بے قدران یاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے، تو پھر تم ہارٹ اور ڈسارٹ ہو کے روتے پھرتے ہو، غمگین گانے گاتے ہو کہ ہمارا دل توڑ دیا ہے۔ دل وہاں دو جہاں دل کی قدر ہو، اور خدا کی قسم میں نے پریکٹیکلی طور پر دیکھا ہے، اگر دل کی قدر کسی نے کی ہے نا، وہ کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کا لال ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ کون ہے بلا؟ آمنہ آمنہ کا لال ہے۔ بلال سوچ سکتے تھے یار پتہ نہیں کتنے کالے آئے کتنے گئے، کوئی جانتا ہی نہیں، اور بلال حبشی کے تذکرے 1400 سال کے بعد آج بھی ممبروں پہ ہو رہے ہیں، دیکھو آج ہو رہا ہے۔ میرے بلال کے لیے جیسے ہی عرض کی نا، اس کا موڈ آف ہو گیا، ایڈی سونی میں کہندی اللہ جپالا آ کی گل ہوئی، آپ کے پاس اتنے خوبصورت صحابی بھی ہیں، میں سمجھی تھی آپ مجھ کو اپنے لیے پسند کریں گے، میں حوروں کی سردار ہوں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، میں نے کہا سردار کو پسند کرے گا، اچھا چلو اپنے لیے پسند نہیں کیا، آپ کے پاس گورے چٹے صحابی تھے، بتاتے ہیں عثمان غنی اتنے سونے تھے، جب وہ مکے کی گلیوں میں گزرتے تھے نا، اہل مکہ چھتوں پہ چڑھ جاتے تھے عثمان کا ایک درشن کرنے کے لیے۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان۔ مجھے کسی ایسے گورے چٹے صحابی کے ساتھ منسوب کر دیتے، یہ کالے سیاہ بلال کے لیے رکھ لیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تو شے کیا ہے، کیا کہہ رہی ہے مجھے، یہ تو میں نے پسند کیا ہے، یہ تو میری چائس ہے، میں نے تو بلال سے پوچھا ہی نہیں۔ اور لو اگلی بات جب ہوئی نا، اس کا موڈ اور خراب ہو گیا، اچھا کیا آپ کا بلال جو ہے اتنا کالا سیاہ رنگت والا، اتنی سونی میں اس کو مل جاؤں، نکاح میں آ جاؤں، اس کی بیوی بن جاؤں، کیا وہ مجھ کو ریجیکٹ کر دے گا؟ فرمایا تو شے کی ہے، تو شے کیا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم بلال نے جب سے مجھ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا غیر کو پسند ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا نبی شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، نور العلا، سبحان اللہ، کافی الورا، سبحان اللہ۔ کیا سادی تڑپ کر کہے بلغ العلا بکمال ہی، کشفت دجا بجمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ صلو علیہ۔ کہاں حسان بن ثابت کھڑے ہو کے کہے وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ وَعَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور کہاں ایک شاعر تڑپ کر کہے سانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال دا، 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 رب نے بتایا شان، رب نے بتایا شان، رب نے
دا زانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال 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 دا ڈورے نے اکھاں وچ پائے ماں زاگ دے ڈورے نے اکھاں وچ پائے ماں زاگ دے ڈورے نے اکھاں وچ پائے ماں زاگ دے ڈورے نے جنہ رشتے تیرے نال جوڑے نے تارے گئے نے جنہ رشتے تیرے نال جوڑے نے تارے گئے نے جنہ رشتے تیرے نال جوڑے نے تارے گئے نے جنہ رشتے تیرے نال جوڑے نے رتبہ کوئی نہ تولے 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 حق جلال دا زانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال 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 دا رب نے بتایا شان 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 رب نے بتایا زانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال دا 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 نوری نوری مکھڑا تے زلفاں نے گالیاں 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 اللہ دے حبیب دیاں شاناں نے نرالیاں اللہ دے حبیب دیاں شاناں نے نرالیاں اللہ دے حبیب دیاں شاناں نے نرالیاں سارا جگ مل توڑا 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 تیرے مال دا زانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال 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 دا سارے جو پھیرے ہویا چانن تیرے پیار دا چار جو پھیرے ہویا چانن تیرے پیار دا چار جو پھیرے ہویا چانن تیرے پیار دا چار جو پھیرے ہویا چانن تیرے پیار دا اج ہے میلاد سونے نبی دلدار 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 دا دیوے
جمال دا ثانی نہ کوئی میرے سونے نبی دا جمال دا بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں آواز نہیں، بولو سبحان اللہ، اور پھر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اللہ اکبر، بولو سبحان اللہ۔ یہ حوروں کی سردار کس کے حصے میں آئی ہے؟ بولو نا، سیدنا بلال حبشی کے، آئے ہائے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریشی سردار ہو کر، جانشین رسول ہو کے جب بلال حبشی کا نام لیتے تو کہتے سیدنا، سید کہتے ہیں سردار کو، کہتے سیدنا صدیق اکبر کا ہم پر احسان ہے، انہوں نے سیدنا بلال حبشی کو خرید کر آزاد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ اللہ اکبر، یہ میرے بلال کے لیے ہے۔ فرمایا یہ تو میں نے، تو میری چوائس ہے، میں نے پسند کیا ہے اپنے بلال کے لیے، میں نے تو بلال سے پوچھا ہی نہیں۔ کہتی ہوں کیا وہ مجھے پسند نہ کرتا؟ شاہ کی ہے تم؟ ہائے، حضور سے اس طرح سے پیار کرو کہ مصطفیٰ آقا خود فرمائیں صحابہ میں بیٹھ کر، اگر میرے عاشق کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، یہ میرا عاشق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم 2 دن کے لیے عشق کی باتیں سرکار سے کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے نبی کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آقا یاد رہتے ہم نماز نہ پڑھتے۔ فجر گئی، زور گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، آئے آئے آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہفتوں گزر جاتے ہیں، ہمیں نماز تک یاد نہیں آتی کہ جس نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جا کے مانگا ہے کہ یا اللہ مجھ کو معراج دیا تو یا اللہ میری امت، فرمایا اے میرے محبوب تیری امت کے مرد و عورت جو نماز ادا کریں گے، سجدہ کرنا ان کا کام ہے اور ان کو معراج عطا فرمانا میں اللہ کا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، اور اپنے عاشقوں کو فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، فرمایا سنو نماز مجھ مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ عاشق رسول اور اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عاشق رسول ہر وقت فکر میں ہوتا ہے میں وہ کام کروں جس سے میرا مدینے والا ماہی خوش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب رہا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے جسم کی سیاہی کا معاملہ، چونکہ سر سے لے کے پاؤں تک سیاہ کالی رنگت تھی۔ میرے آقا نے فرمایا کل قیامت بپا ہوگی نا بلال جی، یہ جو تیرے جسم کی سیاہی ہے نا، آئے ہوئے ہوئے، جسم کی سیاہی، فرمایا اس کو حوروں کے اندر تل کی صورت میں تقسیم کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں چہرہ خوبصورت ہو، گورا چٹا ہو، سرخ و گلاب ہو، اگر اس کے اوپر ایک کالا تل لگا ہو تو وہ فیس کو اور اٹریکٹ کرتا ہے، اٹریکشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تیرے جسم کی جو سیاہی ہے نا، تل کی صورت میں حوروں کے چہروں پر اس کو تقسیم کیا جائے گا، تاکہ جو بھی مومن اس کے نکاح میں جب بھی کوئی بھی حور آئے، جب وہ اس کو چہرے کو دیکھے تو اس کے حسن کو اگر کوئی دوبالا کرنے والا ہو تو وہ بلال حبشی کا حسن ہو۔ حسن سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون دے گا اتنی عظمت اپنے غلام کو؟ تم تو اپنے نوکر کو لفٹ نہیں کراتے، آپ کی دکان پہ کوئی بندہ کام کر رہا ہو، سرونٹ ہے وہ آپ کا، آپ اس کو اپنے ساتھ روٹی کھلانے کو تیار نہیں، آپ چاہتے ہیں میرے برابر نہ بیٹھے، میری پلیٹ میں کھانا نہ کھائے، وہ نجس نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کے گلاس میں پانی نہیں پیتے۔
وہ پلید نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ اپنی صفائی اور ستھرائی کا دھیان کرتا ہو، مگر ہم لائق نہیں کرتے کہ ایک بندہ میرے برابر بیٹھے. کیوں؟ میں تو صاحب ہوں. آپ یقین کریں، میں کراچی کے اندر تھا، یہ دوست مجھے لے گئے میک ڈونلڈ پہ، کہنے گے یہ آپ کو کھانا کھلاتے ہیں. میں نے ایک لڑکے کو، ایک کیا نام ہے اس کا، جو کمپنی کا مالک تھا، آنر تھا، آنر کے ساتھ اس کے جو امپلائی تھا اس کو میں نے بٹھا دیا. میں نے کہا ساتھ بیٹھ. اس نے، اس سے پسند نہیں آیا. اس نے تھوڑی دیر میں اس کو اشارہ کیا، کہہ رہے اٹھ ادھر جا کے بیٹھ. میری بڑی عجیب طبیعت ہوئی. میں نے اس امپلائی کو اٹھایا، میں نے کہا ادھر آ، تو میرے نال بہ. میں کہ میرے نال بہ. ہائے ہائے ہائے، شکر پڑا کرو اللہ کا. اللہ نے تمہیں یوں کرنے والا بنایا، یوں کرنے والا نہیں بنایا. تھوڑا سا پیسہ آیا، میٹر شارٹ ہو گیا. تھوڑی سی عزت بنی، میٹر خراب ہو گیا. بندے کو بندہ نہیں جان رہا تو کیا چیز بن گیا ہے بندے؟ سیکھ اپنے نبی سے. فرمایا واطیع اللہ واطیع الرسول ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اپنے نبی سے سیکھو تو صحیح. میرے نبی نے غلاموں کو کیسے شان عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم تو یہ ہمارا جو سرونٹ ہے، نوکر جو ہے، یہ ہمارا غلام نہیں ہے. غلام نہیں ہوتا یہ. ہم تو غلاموں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں اپنے نوکر کے ساتھ. اگر وہ مسجد میں نماز پڑھنے چلا جائے، ہم اس کا انتظار کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتا ہے تو کیڑیاں نمازاں پڑھی جا رہے ہیں، بہن دا فلانا نہ ہوئے تھا. اتنی بڑی داڑھی ہے دکاندار کی. تو ہوتے جا کے پہ جانا ہے، تو لمحہ پہ گیا ہے، لمحے سجدے کی تھی جانا ہے، تو فلانی دا ہے. ہائے، ایک بزرگ صبح اٹھتے، شہر کے چوک پہ چلے جاتے جہاں لیبر کھڑی ہوتی مزدوری لینے کے لیے. ان کو کہتے تم آ جاؤ میرے ساتھ. کتنے پیسے لے گا؟ کہتے 200 100. ان سے کمٹمنٹ کر کے لے آتے. وہ پوچھتے جی کام کیا ہے؟ کہتے کام میں ہے کہ کتنے گھنٹے کام؟ 8 گھنٹے. کہ 8 گھنٹے کے دوران جتنی نمازیں آئیں وہ نمازیں پڑھو اور قرآن پڑھو، وضو کرو، اللہ کا ذکر کرو. وہ اتنا کام کرا کے شام کو پلے سے دیہڑی دیتے، کہتے گھر جا. اور بتاتے ہیں اگلے دن اوروں کو لے کے آتے. جس کو وہ ایک دفعہ پکڑ کے لے کے آتا نا، وہ اللہ کا ولی بن چکا ہوتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دو گے کسی کو مفتے میں پیسے؟ ہیں دکانداروں؟ تھا نا مر گئے. اور 2 دن تمہاری دکان کی سیل رک جائے تو تمہاری ٹینشن بڑھ جاتی ہے، اور تمہارا اللہ پہ کنسپٹ کمزور ہونے لگ جاتا ہے. یہ آج کل کے جو دن ہیں، کڑکی کے دن آئے ہوئے ہیں، بندہ پریشان ہو کے بیٹھا ہے. کل کی ہوئے گا، کی ہوئے گا کل. آج کا بھی اللہ ہے، کل کا بھی اللہ ہے. اونچا 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 بولو. آج کا بھی بولو نا، اور کل کا بھی اللہ ہے. ابھی پیٹرول کی شارٹیج ہے. میں نکلا ہوں، ایک پیٹرول پمپ پہ گاڑی روکی ہے. نماز پڑھی ہم نے، نماز پڑھ کے ہم فارغ ہوئے. اب میں باہر نکلا ہوں تو وہ پیٹرول پمپ والے نے نا مجھ سے آ کے ہاتھ ملایا. غالباً کوئی پختون تھا وہ، اللہ اس کا بھلا کرے. ہاتھ ملایا اس نے میرے ساتھ. تو مجھے کہنے لگا کہ آئیں آپ کو چائے پلائیں، کوئی کعوہ ہو جائے. میں نے کہا بہت شکریہ، کوئی کعوہ نہیں، کوئی چائے نہیں. نہیں آپ بیٹھیں، ہم آپ کو چائے پلاتی ہے. میں کہ نہیں بہت شکریہ. تو میں نکلنے لگا. پھر میں نے اس سے پوچھا پیٹرول کی سیل ہے؟ انہوں نے کہا ہاں پیٹرول دے رہے ہیں. میں نے کہا اچھا. میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا گاڑی لگا تو پیٹرول ہی سے لیتے ہیں. اس کو کہا بھی 10,000 کا پیٹرول ڈال اس میں. تو وہ جو پیٹرول ڈالنے والا تھا اس نے کہا اتنا پیٹرول نہیں ہے، اتنا نہیں ہے، کیونکہ یہ 100 کا آج کل دے رہے ہیں. انہوں نے کہا اتنا نہیں ہے. اتنی دیر میں اس خان نے کہا اوئے کیا کر رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں یہ کون ہے؟ اس کو دے دو. میں نہیں جانتا اس کو، وہ کون ہے مجھے نہیں پتا وہ کون تھا. فرسٹ ٹائم میں اس پیٹرول پمپ پہ میں نے نماز پڑھی، وہ بھی نہیں جانتا میں کون ہوں.
تو پھر کیسے کہہ رہا ہے پتہ نہیں ہے یہ کون ہے، اس کو دے دو. جنوں رب جانے انہوں جگ جانے. آمین. آمین. بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. جاگ کے بولو سبحان اللہ. جس نے مدینے جانا ہے وہ بولے سبحان اللہ. انشاءاللہ سارے جاواں گے. سارے جاواں گے نا. اچھا پھر جس نے جانا ہے وہ کہے سبحان اللہ. جس نے اب جانا ہے وہ بولے سبحان اللہ. جس نے جلدی جانا ہے وہ بولے سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. میں کراچی میں بیان کر رہا تھا، میں نے کہا جس نے مدینے جانا ہے نا وہ کہے سبحان اللہ. آپ یقین کریں کہ دیوانہ نا کھڑا ہو گیا، فوت ہو گیا اب تو وہ کھڑا ہوا، کھڑے ہو کے کہتے میں نے کہا ہاں بھی سبحان اللہ. سبحان اللہ. موٹا تازہ بندہ تھا، زور لگا سبحان اللہ. خدا کی قسم ود ان 1 month وہ بندہ مدینے گیا بیٹھا ہو. اللہ مدینے بندہ پیسوں سے نہیں جاتا، حضور کے بلاوے پہ جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا حضور کیسے فرما رہے ہیں یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے. تو حضور کی تقسیم بتاتی ہے. حضور مختار کل ہیں. فرمایا اللہ یوتی وانا قاسم، اللہ مجھ کو دیتا ہے، میں مجھ مصطفیٰ تقسیم فرماتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ مجھ کو دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ ان کی تقسیم ہے، یہ ان کا کرم ہے. آج ہم بستر چھوڑ کر ان کی بزم سجا کے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں، فقیر دعوت فکر دیتا ہے اپنے نبی سے پیار کرو، اپنے آقا کی اطاعت کرو. نوجوانوں یہ اپنا جو دل ہے نا، دل، یہ تمہارا دل یہ کوئی عام دولت نہیں ہے. ارے میرے نبی نے فرمایا دل اعضاء کا بادشاہ ہے، پوری باڈی اس کی رعایا ہے. یہ کنگ ہے، کنگ باڈی کا. اور فرمایا لو خشیہ قلبہ، لو خشیہ جوارہ. جس کا دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اس کی اعضاء اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیری اتنی بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو جا کے کبھی ادھر سوٹ، کدی ادھر سوٹ، کدی انو لو یو، کدی انو لو یو، کدی انو مس یو، کدی انو مس یو. کیا ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ہم گندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ہائے 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 ہائے. ہم تو پاک ہیں. اے میرے نبی کی امتی، ارے تو مصطفیٰ کی گلشن کا پھول ہے. پھول. اپنی عظمت پہچان. تو گندی نالی کا کیڑا نہیں ہے، گلشن مصطفیٰ کا پھول ہے. اے امت مصطفیٰ، خدا کی قسم نوجوانوں اپنی عظمت کو پہچانو. جب نوجوان شہوت پہ کنٹرول کر کے گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ میں جب وہ مخمور ہو جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ اجمعین بعد میں کرتا ہے، رب کریم اس کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ رجب کا مہینہ جاری و ساری ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے. زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، زیادہ سے زیادہ روزے رکھ لو. کچھ نہیں کر سکتے 3 ہی رکھ لو یار. یہ جانے والا ہے مہینہ، یہ جانے والا ہے. 3 روزے ہی رکھ لو. نماز پڑھا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو. اور چاہتے ہو عشق رسول کی آگ میرے اندر بھڑک اٹھے، بالکل ذرا عشق رسول کی آگ میرے اندر بھڑک اٹھے تو کیا کرو؟ آقا پر درود بھیجا کرو. کیا بھیجنا بلا؟ بولو نا، بولو بولو. درود بھیجا کرو کثرت کے ساتھ. درود پڑھنے سے قلب سیاہ قلب منور ہو جاتا ہے. پسینے سے خوشبوئیں آتی ہیں، سانسوں سے خوشبو آتی ہے. جو تمہارے پاس بیٹھے گا کہے گا بابا تیرے نو ویک کے سکون مل جاندہ ہے. سکون سبحان اللہ. وہ اس لیے ملتا ہے، مرشد کے چہرے کو دیکھ کے سکون اس لیے ملتا ہے کہ مرشد کے سینے میں
मुस्तफ़ा का प्यार होता है। सुभान कहता है प्यारे इसलिए लगते हैं औलिया हमको, प्यारे इसलिए लगते हैं औलिया हमको कि नबी के इश्क ने इनको हसी बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ आज की निशस्त में शिरकत करने वालों, फकीर दावत फिक्र देता है, नमाज पढ़ा करो। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? अल्लाह करीम को कसरत से याद किया करो, कसरत से। और ये जो मुर्शिद के साथ जो रिश्ता है ना, रिश्ता क्या भला, रिश्ता, इसको कायम रखा करो। ये ना डिठियां सराकी में कहते हैं जिथा डिठियां चोपड़ियां उताई मारियां धरोकड़ियां, कदी इस पासे कदी उस पासे नहीं। जिस मुर्शिद से तुम्हारी वाबस्तगी हो गई है, खुदा के बंदो, वो जो तुम्हें सबक दे रहा है उस सबक को दोहराओ, उसकी मशक करो, मशक करो। और सुनो, मुर्शिद खाने जाया करो, मुर्शिद खाने जाया करो। कहता है अल्लाह अल्लाह करने का मजा मुर्शिद के मैखाने में है। ये साल के 12 महीने फकीर सफर करता रहता है, आपके पास फैसलाबाद आता है और आपको साल में एक मर्तबा मैं दावत देता होता हूं कि भाई इस दफा आपने आना है। वैसे आपकी मर्जी, आप आए, भले हर महीने आए, जुम्मा पढ़े मेरे साथ आके, वो आपकी मर्जी है, मगर साल में एक मर्तबा मैं दावत देता होता हूं कि आपने मेरे पास जरूर आना है। तो क्या ख्याल है, राइट बनता नहीं आप भी आए? आना चाहिए ना। और आप यकीन करें, कहता है 100 सुनार दी एक लोहार दी, ये 1000 महफिलों के असरात अपनी जगह, मगर सालाना महफिल की रहमतों के असरात अपनी जगह है। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान। हजारों की तादाद में उशाकान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आते हैं। इस साल भी वर्ल्ड भर से आ रहे हैं। उनका कोई जाती मकसद नहीं, अल्लाह के लिए, उसके महबूब सल्लल्लाहु की खुशनुदी के लिए। फिर जब वहां इज्तमाई दुआ होती है और दुआ के अंदर ऐसे ऐसे लोग कि जिनकी 20-20, 25-25 साल से औलाद नहीं थी, बेहमदे ताला अगले साल आए तो बच्चा लेकर आए हैं वहां पर। अल्लाह कि यदुल्लाह अलल जमा, अल्लाह का हाथ जमात के ऊपर होता है। ये दावत जिक्र फिक्र पाकिस्तान की तहरीक एक गैर सियासी तहरीक है। हमें बहुत लोगों ने सियासत में उलझाने की कोशिश की, अपने नुमाइंदे हमें दें, हम इनको एमपीए का टिकट देते हैं, नुमाइंदे हमें दें, हम इन्हें एमएनए का टिकट देते हैं, काउंसलरशिप देते हैं, फलाना देते हैं। हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए मुस्तफ़ा की गदाई काफी है, काफी है। सानू नहीं चाहिए सीटां, सीटां ते ओ जेड़े भुखे होण, सानू ते मदीने वाले रजा छड़िया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भुखे लैन जाके सानू रजा छड़िया। होए 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 होए। तेरे मेरे इमाम को ऑफर होगी चीफ जस्टिस बनने की, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को, कि आप काजी उल कुज़ा का ओहदा ले लें। आपने फरमाया मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं काजी उल कुज़ा का ओहदा संभालूं। काजी उल कुज़ा मीनिंग चीफ जस्टिस, मैं इस लायक नहीं हूं मैं ये ओहदा संभालूं। खलीफे ने कहा तू झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तू इस लायक है, क्यों नहीं संभालता? आपने फरमाया खलीफा अगर तेरी बात को मैं बड़ा करूं, तूने अभी मुझे कहा है तू झूठा है, तो झूठा बंदा इस लायक नहीं है कि चीफ जस्टिस की ओहदे पे बैठे। और सुन, अगर मैं अपनी बात पे कहूं तो मैंने पहले कहा है मैं इस लायक नहीं हूं, लिहाजा किसी और को दे दे, हमने इस ओहदे पे नहीं बैठना, सरकारी ओहदे पे। सरकारी ओहदे जानन दे, तुसी जानो। वाह, काम रुशदो हिदायत का काम कर लेने दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अगर तुहाडा बाबा मिनिस्टर बन जावे, ਉਹ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਭਲਾ, ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਅਡਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰ ਆਉਣ। ते पता नहीं की होएगा। ये जो हम काम कर रहे हैं, ये नौजवान बच्चों को, खुदा की कसम इस तहरीक में हजारों नहीं लाखों नौजवान वाबस्ता हो चुके हैं, जिनकी जिंदगियां गुनाहों की दलदल का शिकार थी।
خدا کی قسم آج پکے اور سچے عاشق رسول بن چکے ہیں وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ہمیں کہتے ہو کہ تم مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے، ٹینشن نہ لو، ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے. خدا کی قسم ہم تو دعوت دیتے ہیں کہ تیری دعوت پر اگر ایک غافل ذاکر ہو گیا، ایک بے نمازی نمازی ہو گیا، ایک بد عقیدہ خوش عقیدہ ہو گیا، ایک عاشق فضول عاشق رسول ہو گیا، تو سمجھو تم نے اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے. خرید. اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ اکبر. اس دعوت کو عام کرو، عشق رسول کی آگ لگاؤ لوگوں کے سینوں میں. نوجوانوں تم بڑے کام کیے ہو، بہت کام کیے ہو. اقبال کہتے تھے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. تم اپنے اس نیٹ ورک کو اگر پھیلاؤ نیکی کی صورت میں، لوگوں کو ذکر کی دعوت دو، نماز کی دعوت دو، عشق خدا کی دعوت دو، عشق مصطفیٰ کی. اللہ سبحان اللہ. تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، تم منظور مصطفیٰ ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. تم جو مانگو گے میرا مولا تمہیں عطا فرمائے گا. اپنا کام بھی کرو مگر خدا کے لیے ساتھ یہ کام بھی کرو. یہ تمہارے ذمے ہے، یہ تمہارے ذمے ہے. جو کام کرنے کا ہے وہ کام کرو. تم کن چکروں میں پڑ گئے، یہ کام کرو. تو بحمد تعالی دعوت ذکر و فکر پاکستان کے زیر اہتمام روح پرور اجتماع ہے. کون سی تاریخ ہے بھلا؟ 11 مارچ. کون سی تاریخ ہے؟ اونچا بتائیں کون سی تاریخ ہے، پھر بتائیں. 11 مارچ بروز ہفتہ بڑا روح پرور اجتماع ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑا مثالی پروگرام ہوگا. اور اس پروگرام پہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پاک کی زیارت کراتے ہیں. اس بار بھی کرائیں گے. ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک اور ظلم مبارک کے منہ پاک ہیں. آپ یقین کریں اپنا بال ٹوٹ جائے، داڑھی کا ہو یا سر کا ہو، بال ٹوٹ کے مردہ اور بے جان ہو جاتا ہے. منہ رسول کی شان دیکھو، صدیاں گزرنے کے باوجود ان کی شاخیں نکلتی ہیں، پھر ان کے گچھے بنتے ہیں. پھر جو بندہ دل سے درود بھیجے منہ رسول ایسے جھومتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس نبی کے منہ پاک میں زندگی، اس کی جان کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. 11 مارچ کو تشریف لے کے آئیں. ہر سال کی طرح اس سال بھی فیصل آباد سے یہ دوست اپنے انشاءاللہ قافلہ وہ لے کر آئیں گے. جناب صوفی مقدس صاحب نشاط آباد تو کہنے وڈی بس آئے گی. اور بھائی ہاں ہاں صوفی عمران صاحب تاندلے تو 6 بساں دا قافلہ. سبحان اللہ. آئے ہائے ہائے 6 بساں دا قافلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشاقان رسول. یہ جو 6 بسوں کے قافلے کا اعلان کیا ہے نا، یہ کوئی علاقے کا چودھری یا ذمہ دار بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سموسیاں بھیج دے چھوٹیاں چھوٹیاں، لیکن گل ہوا عشق دیے بھاویں کلی دا ککھ نہ روے ناصر ساتو دامن حضور دا چھٹنا نہیں. 6 بساں. اور کوئی دوست بھی جی؟ ایک گڈی کتوں؟ ٹھٹا صحیح کا. سبحان اللہ. ٹھٹا صحیح کا. سبحان اللہ. چونڑ تو ایک گڈی چونڑ تو وڈی گڈی. سبحان اللہ. صوفی عباس صاحب دھنی پور جی. ایک گڈی کتوں؟ دائرہ پور تو. سبحان اللہ جی. سبحان اللہ جی. ہاں سبحان اللہ. صوفی صاحب محترم حضرت صوفی ارشد صدیقی صاحب نویں لاہور تو جی. اور غفور صاحب آن گے انشاءاللہ رضی. بشیر صاحب او پڑھے صغیر صاحب بیٹھے ہون گے نال. صغیر او دے نام مونڈا لا لویں. اچھا بات ٹھیک ہو گیا. ہاں جی شیخ صاحب تھوڑا کی پلان ہے؟ ٹھیک ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ 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 تمام دوستاں نے بھرپور ورکنگ، بھرپور تیاری، اور انشاءاللہ انشاءاللہ 11 مارچ دے سرکار دے میلے تے ملاقات کران گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. جتھے بیٹھے ہو اپنی جگہ تے درود و سلام دے واسطے 10 بستہ کھڑے ہو جاؤ. بدائم درود شب اسنا
رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول ذکر تمام دوست اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو دعا ہے کہ لنگروں کا پھر اجازت ہے تمامی احباب تشریف رکھیں اجتماعی دعا میں